إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اس مجلس میں موجود علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کے اس امت پر خصوصی طور پر کئی احسانات ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. ان نعمتوں میں عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا مکمل دین ہم کو دیا جس میں انسانی زندگی کے اعتبار سے دینی دنیوی دونوں فوائد موجود ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اس میں چھپی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا دین دینے کے ساتھ ساتھ اس دین پر کامل درجے میں عمل کرنے والی شخصیت، اسوہ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم کو دیا کہ آپ کا قول رہبری ہے اور آپ کے عمل میں بھی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پہلے طبقے کو ساری امت میں بہترین طبقہ بنایا ہے، جو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ طبقہ نہیں ہوتا تو بعد کے طبقوں کے لیے دینی اعتماد کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اللہ کی طرف سے لوگوں کو بتائی اور جو عمل آپ نے اللہ کے دین پر کیا، جو حالات آئے اور جو اقدام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا، دن رات، سفر حضر، جنگ اور مسجد اور بازار اور گھر، مختلف احوال میں جو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے جو کا توں اس کو نقل کیا. آپ کے الفاظ، آپ کے اعمال، آپ کا بولنا اور آپ کا خاموش رہنا، ہر چیز کو آپ نے ذکر کیا. صحابہ نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کروٹوں پر کیا دعائیں پڑھتے تھے، استنجا سے فارغ ہو کر باہر آ کے آپ کیا کہتے، آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی، غصے کے وقت آپ کا حال کیا ہوتا تھا، آپ خطبے میں کیسے تھے، آپ کے غسل میں کتنا پانی تھا. یہ ساری چیزیں چھوٹی بڑی، جس کو عمومی طور پر بڑی شخصیات تو کیا ہر شخصیت کے بارے میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نہ دھیان دیتے ہیں، نہ تذکرہ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو امت کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ امت اللہ کے دین کے بارے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حیران اور پریشان نہ ہو کہ واقعی اس کے بارے میں معلومات نہیں، ہر چیز کو نقل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو سمجھانے کے اعتبار سے یا اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے جو نمونہ پیش کیا، اس کو سب سے پہلے سیکھنے والا یہ طبقہ ہے۔ کسی بھی چیز کے سمجھنے کے لیے، کسی بھی بات کے سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جس حال میں کوئی چیز، کوئی بات ہوئی ہے، اس سے اس بات کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے، اس ماحول کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے، اسلام کے، قرآن کے دیے جانے کے دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا، آپ کی پسند ناپسند کو سمجھا، آپ کے اقرار و انکار کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہ صرف یہ کہ سیکھا بلکہ عمل کیا، اور ان کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی رضا کا پروانہ دنیا میں نازل کیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ایمان اور ان کے دین کی قبولیت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ لہذا اس دور میں خاص طور سے اس پہلو کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کے سمجھنے کے لیے کیا صرف ہماری عقل کافی ہے، یا پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے، سلف کے فہم کے تابع ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات ایک اضافی چیز لگے گی کہ اب یہ تیسری چیز کیا ہو گئی، قرآن و حدیث کافی ہے، یہ سلف کا فہم کہاں سے آیا، سلف کی انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئی، یہ تیسری چیز کہاں سے آئی، کیا اس کی کوئی دلیل اور بنیاد اسلام میں ہے؟ واقعی ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ ایک ہے دین کا متن اور دوسرے ہے دین کا فہم۔ گمراہی متن کے راستے سے نہیں آئے گی، بہت کم۔ قرآن میں کوئی آدمی تبدیلی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ حدیث میں اضافہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن حفاظت کس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے حدیث میں ملاوٹ کو الگ کر کے رکھ دیا، لیکن چونکہ وہ حدیثیں جھوٹی حدیثیں، کمزور حدیثیں ختم نہیں ہو جاتی، دھوکہ اور غلطی کا امکان باقی ہے۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت اور کسی صحیح حدیث کا آدمی غلط مطلب لے لے اور اسی غلط مطلب پر زندگی بھر چلتا ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ میں پیدا ہونے والے فرقوں کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کی گمراہی اصل میں دین کے متن کے غلط فہم کی بنیاد پر پیدا ہوئی۔ چاہے آپ خوارج کو دیکھیں جو پہلا فرقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتلا دیا تھا کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے قرآن نہیں پڑھے گا، کہ ان کے حلق سے گزر کر سینے تک، دل تک پہنچے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا قرآن تجوید اور قرأت کی حد تک ہوگا لیکن دلوں میں اس کا صحیح فہم نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، ان الحکم الا للہ ومن
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہ کافر ہیں۔ اب اس آیت کا انطباق، اس آیت کا پریکٹیکل اپلیکیشن کس پر اس کو نافذ کیا جائے؟ حضرت علی پر کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور ہم کے درمیان اختلاف کے حل کے لیے یہاں سے ایک حکم ہو وہاں سے ایک حکم اور مسئلہ حل کیا جائے، تو نے کہا کہ یہ کیا چیز ہوئی؟ فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، انسان فیصلہ نہیں کرے گا، یہ حکم کہاں سے آ گیا؟ اور حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور جنگ تک کی اور ان کو کافر قرار دیا۔ یہ خوارج تھے جو پہلا فرقہ تھا، ان کے پاس قرآن تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس گئے تو دیکھا قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، خیموں میں سے جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اتنا قرآن پڑھنے والے۔ لیکن قرآن کا متن ان کے پاس ہے، فہم غلط ہے، اور اصل نعمت متن کے بعد فہم ہے، اور اصل مقصود متن نہیں ہے، فہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی کئی چیزیں مانگی، ان میں سے ایک چیز کیا مانگی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی مجھ کو آسانی سے بات کرنے کی توفیق دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو میری بات کا اصل مقصود میرا بات کرنا نہیں ہے اور ان کا سننا نہیں ہے۔ یسمعوا قولی نہیں کہا، بلکہ کہا یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو داعی کی بات کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدعو اس کی بات کو سمجھے۔ اگر فہم نہ ہو تو بات کا حاصل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تو ان کو قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ قوم بات کو سمجھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ رسول حق بات کو ان پر واضح کر دے۔ ان کی زبان میں نہیں ہوگا، اس کو نہیں سمجھے گا تو حق واضح نہیں ہوگا۔ مقصود فہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس کو جو ہم سے کوئی بات سنے، اس کو یاد رکھے اور جو کا تو پہنچا دے۔ اس لیے کہ بہت سے سوجھ بوجھ کی بات کے، حکمت کی بات کو لے جانے والے اس کو ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کے سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور بہت سے بات کے لے جانے والے خود سمجھدار یا فقیہ گہری سمجھ رکھنے والے نہیں ہوتے۔ تو تبلیغ کا بھی اصل مقصود یہ ہے کہ اس تک پہنچایا جائے جو صحیح طور سے سمجھے، اصل سمجھنا ہے۔ اور اگر غلط سمجھ لیں یہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے، یہ نہیں کہا اس کو بہت اچھا حافظہ دیتا ہے، اس کو بہت مان دیتا ہے، اس کو بہت صحت مند بناتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہ ملے مشکل ہے دین کی گہری سمجھ میں۔ یہ سمجھ ہی ہے جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ اگر سمجھ غلط ہے گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ آج بتائیے جتنے اسلام کی تاریخ میں فرقے ہیں کیا ان کے پاس قرآن نہیں ہے؟ موجودہ دور کے آپ فرقے دیکھیں، گمراہ جماعتیں دیکھیں، کیا ان کے پاس قرآن نہیں؟ کتنے مدارس ہیں ان کے جس میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تفسیریں پڑھی جاتی ہیں،
سب کچھ ہے، پھر گمراہی کیوں؟ کیا ان کے پاس دوسرا قرآن ہے؟ کیا ان کے پاس کسی اور رسول کی بات ہے؟ نہیں، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، جہمیہ، معتزلہ، مرجئہ، قدریہ، نہ جانے کتنے ملتے ہیں۔ ان فرقوں کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن اس کا صحیح فہم نہیں ہے۔ حدیثوں کو انہوں نے غلط طور پر سمجھا، آیتوں کو انہوں نے غلط طور پر سمجھا۔ جس آیت کا جو مطلب نکلتا ہے وہ نہیں، کچھ اور سمجھ لیا۔ تصوف کا میدان آپ دیکھیں، حدیثوں کو، آیتوں کو وحدت الوجود جیسا باطل عقیدہ، حلول اور اتحاد جیسے عقائد، ان کے لیے قرآن سے استدلال کیا گیا ہے۔ قدریہ نے، مرجئہ نے، معتزلہ نے اپنے باطل عقائد کے لیے قرآن سے دلیل پکڑی، حدیثوں سے دلیلیں لی۔ تو اصل بات یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے معاملے میں اصل چیز صحیح فہم ہے، صحیح سمجھ ہے، اور یہ سمجھ کا بگاڑ ہے کہ اگر آدمی کی سمجھ اور اس کا فہم بگڑ جائے تو نتیجے میں اس کے گھر میں، اس کے دل میں قرآن اور حدیث ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ صحیح سمجھ اس کو ملنا چاہیے، اور صحیح سمجھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک انسان سلف کے فہم کا، منہج کا پابند ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مع الصادقین کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ عقیدے میں، منہج میں، اصول و فروع میں، دین میں، زندگی کے تمام امور میں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا ہم جو دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی توفیق دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کرنے کے لیے رجال کا ذکر کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان کا راستہ، جس راستے پر یہ چلے ہیں اے اللہ ہم کو وہ راستہ دے۔ لہذا دین کے سمجھنے کے لیے، صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اصول صحیح ہوں۔ کسی بھی بات کے سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ اگر وہ قواعد اور اصول انسان کے پاس نہ ہو تو صحیح بات کو بھی غلط سمجھے گا۔ لہذا دین کے سمجھنے کے لیے آدمی کا منہج صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور آج اور پہلے بھی ہماری دعوت یہ تھی کہ ہم کو سلف کے منہج کی پیروی کرنا چاہیے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، کسی بھی آیت کا کوئی بھی مطلب لے لیں، ڈکشنری میں ڈھونڈا، سمجھ میں آیا، ماشاءاللہ چلو عمل کریں گے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد، چور عورت، کاٹ دو دونوں کے ہاتھ۔ اب آیت پڑھ لی، انگلش کا ٹرانسلیشن مل گیا، اس میں اور سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چور کا مطلب ہوتا ہے چور۔ اب مرد، عورت، یہ بھی سمجھا، ہاتھ بھی سمجھا، کاٹو بھی سمجھا، کاٹو۔
اب کسی نے گاڑی پر سے پھل چرا لیا 2 پیسے کا. اب گاڑی والے کے پاس پیسے بھی پھل والے کے پاس چوری ہوا کرتی ہے. اب اس نے ہاتھ پکڑا اور قرآن پر عمل کر لیا. چاہے بچہ ہو، بچی ہو، بڑا ہو، مرد عورت، کچھ بھی ہو، تاخیر نہیں کی جائے گی. اللہ کا حکم سمعنا و اطعنا، سنا اور فرما برداری کی. کیا ایسا آدمی صحیح ہوگا؟ نہیں. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس نے قرآن کو ڈکشنری سے سمجھا. اس نے کہا ترجمہ پڑھا میں نے قرآن کا، ورڈ ٹو ورڈ پڑھا میں نے، لفظاً لفظاً میں نے ترجمہ پڑھا ہے، لیکن اس کو تفصیل اس کی معلوم نہیں ہے. اور یہ خطرہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو اس کا ترجمہ پڑھنا غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں ترجمہ پڑھنا آدھی بات ہے، آدھا کام ہے. اس کی تفسیر کے بغیر صرف ترجمہ مفید نہیں ہوگا. کہیں ہوگا لیکن کہیں بہت بڑے گڑھے میں ڈال دے گا. جیسے یہاں پر پھل والے کو ڈال دیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے شرعی حکم نافذ کر دیا. اب اگر اس کا بچہ چوری کرے تو اس کو یہی کرنا پڑے گا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس شرعی حد کا نفاذ کون کرے گا. اگرچہ جمع کا صیغہ ہے وَقْطَعُوا، خطاب مسلمانوں سے ہے، لیکن نفاذ سارے مسلمان کریں گے نہیں. اس کے لیے شرعی حد کے لیے قواعد ہیں. اور چوری کس کو کہتے ہیں؟ کاغذ کی چوری چوری ہوتی ہے نہیں، اس کے لیے شریعت نے حد مقرر کر دی ہے. اور اس کے لیے ہاتھ کون سا کاٹا جائے گا؟ مجنون کا کاٹیں گے، بچے کا نہیں. شریعت کس پر ہے، حد کس پر ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو صرف کسی آیت کو اٹھا لینا اور اس کا کوئی مطلب لے لینا، یا کسی حدیث کو لے لینا اس کا کوئی مطلب لے لینا اور فوراً عمل کر دینا، یہ خطرہ ہے. اس کا صحیح فہم ضروری ہے. اور بعض اوقات قرآن اور حدیث بالکل ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سمجھا کچھ اس میں کمی نہیں رہی جیسے یہاں، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے. جیسے آج آپ دیکھیے بہت سارے ہمارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں پہلے 12 ربیع الاول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، لوگ سمجھتے ہیں. اب اس دن کو منانے کے لیے قرآن کی آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بھی آیتیں ہیں کہ تیرے رب کی نعمت تو بیان کر. تو اس کا مطلب یہ نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے کسی ایک مخصوص دن میں جس میں آپ کی پیدائش ہے. اب یہ جو آیت بطور استدلال پیش کی گئی ہے، کیا واقعی اس سے عید میلاد النبی منانا ثابت ہوتا ہے؟ اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ایسی کئی باتیں اور کئی مسائل ہیں جن کے لیے کہیں نہ کہیں سے آیت آدمی نکال لیتا ہے اور اس کے لیے اپنی طرف سے عمل کرنا شروع کرتا ہے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم دین کے سمجھنے کے لیے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے سلف کے منہج کی طرف رجوع کریں کہ دین کو سلف نے کیسے سمجھا. اور سلف سے مراد سب سے پہلے ہمارے ہاں کون ہوتے ہیں؟ صحابہ، جن کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عربی زبان میں اس تعلق سے کیا آیا ہے؟ منہج، منہاج، نہج، سلف، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرعہ اور منہاج بنا رکھی ہے، مقرر کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، تفسیر میں کثیر میں موجود ہے، شرعۃ ومنہاجا سبیلا وسنہ. شرعہ کے معنی کہتے ہیں شریعت، شرعہ کہتے ہیں سنت، سبیل اس کے معنی ہے، اور منہاج کے معنی کہتے ہیں سنت کے ہیں، طریقے کے ہیں. تو منہج کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق
سنت اور طریقے کے ہوتے ہیں. اسی لیے ابن الاثیر الجزری نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والآثر میں کہا ہے، کہتے ہیں کہ والنہج الطریق المستقیم. نہج کے معنی ہوتے ہیں سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. بعض لغویین نے کہا ہے کہ منہج کے معنی ہوتے ہیں الطریق الواضح، واضح راستہ. تو سیدھے اور واضح راستے کو منہج، منہاج یا نہج کہتے ہیں. اس سلسلے میں خود حدیث میں یہ لفظ آیا ہے. کوئی آتے ہی منہج منہج کیا لگایا آپ لوگ؟ تو یہ لفظ کہاں سے آیا؟ منہاج، منہج اور نہج، یہ تینوں الفاظ ان کی ایک ہی معنی ہے، اور حدیث میں منہاج کا لفظ آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. تمہارے درمیان نبوت باقی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، یعنی نبوت کو اٹھا لیا جائے گا. اور ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر اس کے بعد نبوت کے منہاج پر خلافت رہے گی، نبوی طریقے پر، نبوی اصولوں کے مطابق، نبوی بنیاد پر خلافت رہے گی. تو یہاں پر مسند احمد کی حدیث میں منہاج کا لفظ آیا ہے، منہاج النبوہ، نبوی منہج. الصحیحہ میں 5ویں حدیث کی شیخ الالبانی نے ذکر کی ہے، تو کوئی آپ بھی تحقیق کرنا چاہے اس کو کر سکتا ہے. اسی طرح سے سلف کے کیا معنی ہے اور سلف کس کو کہتے ہیں، سلفی کس کو کہتے ہیں؟ سلف کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4241. آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اذا اراد رحمت امت من عباده، اللہ عز وجل جب اپنے بندوں میں سے کسی امت کے لیے رحمت کا ارادہ کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے بعض پر، کسی امت پر جب رحمت کا ارادہ کرتا ہے، قبض نبیھا قبلھا، اس کے نبی کو امت سے پہلے اٹھا لیتا ہے، امت کے نبی کو امت سے پہلے موت دیتا ہے. فجعلوا لها فرطا وسلفا بين يديها، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے نبی کو پہلے موت دے کر نبی کو اس کی امت کے لیے فرطا وسلفا بنا دیتا ہے. فرط اور فرطا، فرط کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہلے جا کر معاملہ ہموار کرنے والا. فرطا جو پہلے جا کر تیاری کرے، جیسے آپ کہیں پہنچنے والے ہیں، آپ میں سے کوئی پہلے چلا جائے اور کمرے کی صاف صفائی کر کے آپ کے لیے ریڈی کرے، تو اس کو فرط کہتے ہیں. تو آپ امت سے پہلے چلے گئے اور آپ جا کے معاملے کی درستگی کریں گے، تیاری کریں گے. فرطا وسلفا، سلف پہلے جانے والا، پہلا، دوسروں پر سبقت لینے والا یا ان سے پہلے جانے والا. وسلفا بین یدیہ، تو سلف کا لفظ حدیث میں خود موجود ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نبی کو اپنی امت کا کیا بناتا ہے؟ سلف. تو پہلے جانے والے کو سلف کہتے ہیں. ہماری مراد سلف سے کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سلف کے امام ہیں، اور صحابہ خصوصاً، اور تابعین، اور بعض علماء نے تبع الاتباع کو بھی ذکر کیا اس میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ جو میرے دور کے. بہت سارے لوگ خیر القرون قرنی حدیث کہتے ہیں، لیکن اس لفظ سے حدیث موجود نہیں ہے. خیر القرون قرنی عام طور سے بہت سے لوگ اس کو اس طرح سے ہی بولتے ہیں، لیکن اس لفظ کے ساتھ یہ حدیث موجود نہیں. خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں.
پھر وہ جو ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، تبع تابعین جس کو آپ کہیں گے، تو ہم ان کو سلف کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ہمارے سلف ہیں. تو سلفی کس کو کہتے ہیں؟ سلفی بہت لوگ سلفی کہتے ہیں، وہ سلفی نہیں ہے، نہ سیلفی ہے. سیلفی جو لوگ لیتے ہیں موبائل سے، یہ سلفی ہے، سلفی نہیں. بہت سارے سلفی کہتے ہیں، سلفی لفظ سے وہ. اسی لیے خاص طور سے امام الذہبی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور تاریخ مورخ گزرے ہیں اور عقیدے پر بھی ان کی کتابیں ہیں، کہتے ہیں السلفی بفتحتین، سلفی دو زبر کے ساتھ، دو فتحہ کے ساتھ. سلفی سلفی کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ. سلفی اس شخص کو کہتے ہیں جو سلف کے مذہب پر ہو. مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کا لفظ ذہب سے ہے، جانا. جہاں سلف گئے ہیں وہاں جانے والا. مذہب جانے کی جگہ اور وقت کو کہیں گے، عموماً جانے کی جگہ کو. کہاں گئے سلف؟ کہاں گئے؟ وہ سلف کا مذہب ہے. تو جہاں سلف گئے ہیں وہاں جانے والا، یعنی ان کے پیچھے چلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. اور سورۃ الفاتحہ میں ہم کو یہی بتایا گیا ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر اے اللہ ہم کو چلا. تو اس راستے پر چلنا، سلف کہاں گئے؟ صراط مستقیم پر. اسی راستے پر چلنا جہاں وہ گئے عقیدے و عمل کے اعتبار سے ان کے پیچھے چلنا. ایسا آدمی جو سلف، مجموعی طور پر سلف، یہ نہیں کہ کسی کو چن لے بس اس کے پیچھے میں چلوں گا باقی نہیں، کسی کو دیکھ کے کروں گا اسی کی بات مانوں گا باقی نہیں، اس کو سلفی نہیں کہتے ہیں. سلفی مجموعی طور پر تمام سلف، جہاں سلف گئے ہیں صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، مجموعی طور پر فردن فردن کہ کسی ایک کو پکڑ لیا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے، یہ نہیں. یہ خود سلف کا طریقہ نہیں ہے. مجموعی طور پر سلف جہاں گئے ہیں ان کے پیچھے چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا. جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی. سلفی اس کو سلفی کہتے ہیں. تو یہ ہماری دعوت ہے کہ ہم قرآن و سنت کی اتباع کریں سلف کے منہج کے مطابق. لیکن یہ کہاں سے لائے آپ کہ قرآن و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق اپنانا چاہیے، اس پر عمل ایسے کرنا چاہیے؟ آئیے اس کی دلیلیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے لیجیے عقیدہ. اللہ رب العالمین نے عقیدے کے بارے میں صحابہ کو معیار بنایا ہے. قرآن کریم میں سورہ البقرہ آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب، کیونکہ خطاب انہی کے پس منظر میں ہے لیکن ان کی تخصیص نہیں ہے، بطور تمثیل اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ اہل کتاب اس طرز پر، اس طریقے سے ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا چکے ہیں، تو ان کو ہدایت پر مانا جائے گا. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کے عقیدے سے یہ منہ پھیرتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یہ گمراہی کی جانب میں ہے. شقاق کے معنی ہوتا ہے دوسری جانب ہونا، اختلافی جانب ہونا، حق کے بالمقابل ہے. یہ نجات والی بات طرف نہیں ہے، یہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عقیدے کے باب میں اہل کتاب کے لیے یہ بات بیان کی کہ اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پر ہے. عقیدہ
حق بھی ہوتا ہے، باطل بھی ہوتا ہے، ہدایت والا بھی ہوتا ہے، گمراہی والا بھی ہوتا ہے، عقیدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہدایت والا عقیدہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا، قرآن حدیث والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقیدے کے بارے میں کہا اگر یہ ویسا عقیدہ رکھیں، ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پر مانے جائیں گے۔ اس سے بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ جھگڑا عقیدے کا۔ اب کیا کریں؟ اب قرآن کی آیت لی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اب اس آیت کی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کو نور نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اس اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، لیکن اب نور مان کے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ لیکن اب اگر ہم اس کے حل کے لیے صحابہ کی طرف دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر۔ اب وہ لوگ جو یہ کہیں کہ بشر کہنا نبی کی توہین ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جب ہم نے عقیدے کے بارے میں صحابہ کی طرف رجوع کیا، یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھیے آپ کی سب سے قریب ترین بیوی جس کی گود میں آپ کی وفات ہوئی ہے، کہ آخری وقت میں جس نے مسواک کر کے آپ کو دی، کہ جس کا شرف یہ ہے کہ جس کا لعاب نبی کے لعاب سے آخر وقت میں مل رہا ہے، جس کی چاہت نبی کی یہ تھی کہ اس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری ایام میں رہنے کا موقع ملے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ پہچان نہیں پائی نبی کو کہ یہ بشر نہیں، ایک دم قریب ترین بیوی جس کی قربت کا خود نبی کو چاہت ہو، اسی بیوی کو معلوم نہیں لیجیے کہ یہ بشر تھے کہ نہیں تھے، وہی بیوی کہے کہ بشر تھے۔ صحابہ کا عقیدہ جب دیکھا جائے تو کئی باطل تأویلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور بھی صحابہ سے روایتیں آئی ہیں۔ تو یہاں پر عقیدے کے باب میں مثال کے طور پر عالم الغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں؟ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ کی حدیثیں بہت اہم ہیں دین کے اعتبار سے۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن کی کم عمری میں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور 50 تقریباً 48 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دنیا میں رہی تاکہ امت کو دین سکھائیں۔ ایک عورت جو امت کے لیے مشکل مسائل کو حل کرے، خاص طور سے عقیدے کے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں اس باب میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، آپ کل کیا ہوگا جانتے ہیں، تو اس نے اللہ پر جھوٹ کہا۔ ایسے کئی مسائل ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھا جائے تو مسئلہ حل ہے۔ ایک سادی مثال آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آئے گی، جو آپ کے مخالفین ہیں، دین کے دشمن ہیں۔ اس میں ہونے والی خبر ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے سوال پوچھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ کہاں سے بتائیں گے؟ اس میں آپ اللہ کا قول بتائیں گے؟ ہو گئی تو نہیں بتا سکتے کیونکہ قرآن میں آیا تو مطلب نبی نے بتایا۔ تو نبی کی وفات کے بعد نبی کیسے بتائیں گے میری وفات ہو گئی؟ واقع ہوئی کہ نہیں، اب ہوئی ہے کہ نہیں موت؟ اور حدیث میں کیسے آئے گا میری موت ہو گئی؟ کیونکہ وفات کی بات کیسے کہیں گے؟ تو اب اس کی دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہونے والی ہے، یہ تو دلیل قرآن میں آپ دیں گے۔ ان
انک میت، موت ہونے والی ہے آپ کی، آپ کو بھی مرنا ہے. ٹھیک ہے، مرنا ہے فیوچر میں، مستقبل میں، ہوا کب ہو؟ تو اس کے لیے آپ کو کس سے دلیل لینی پڑے گی؟ صحابہ سے. آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کرنا پڑے گا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اگر کوئی ایسا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. ماتا، ماضی کا صیغہ ہے، قرآن میں یہ نہیں، فیوچر کی بات میں ہوگا ایسا. اب اماتا، اگر ان کو موت آ جائے، شرطیہ جملہ ہے. انک میت، موت آنے والی ہے، مستقبل کے اعتبار سے ہے، یا یہ کہ آپ کو بھی موت آتی ہے؟ آئے گی. لیکن موت آ گئی کہ نہیں نبی کو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. تو اس کی دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس کی دلیل کے لیے صحابی کا جملہ ہی لینا پڑے گا. لہذا جو آدمی یہ کہے کہ ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں، قرآن حدیث کافی ہے، ان کی بات کیا لیں گے، ہم کیوں لیں؟ ہم کو سلف کی ضرورت نہیں، ہم کو قرآن حدیث بہت ہو گیا، وہ ثابت کر کے بتا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. کہاں سے جملہ لائے گا؟ اس کو صحابہ کا جملہ لینا پڑے گا. کسی نہ کسی صحابی کا جملہ لینا پڑے گا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. لہذا ایسا آدمی جو صحابہ کو نہیں مانتا ہے یا صحابہ کی بات نہیں مانتا ہے، سلف کے منہج کو نہیں مانتا ہے، ایسا آدمی کہیں نہ کہیں گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے گا. ایسے کئی مسائل ہیں عقیدے کے جس کے لیے صحابہ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. اور آگے بڑھتے ہیں. صحابہ جس چیز کو خیر سمجھیں وہ خیر ہے، جس کو برا سمجھیں وہ برا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں میں سب سے بہترین دل پایا. فاصطفاه لنفسه، اللہ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا. فبعثه برسالته، اور اپنی رسالت اپنے پیغام کے ساتھ مبعوث کیا، بھیجا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر بندوں کے، دوسرے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی. فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا. اور وجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ ان صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی کا ساتھی بنایا، وزیر بنایا، کہ آپ کے ساتھ مل کر یہ دین کی بنیاد پر لڑے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں فما رأى المسلمون حسنا، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، تو جس کو یہ مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء، اور جس کو یہ برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک برا ہے. جس کو یہ اچھا سمجھے صحابہ، کیونکہ پس منظر پورا کس کا ہے؟ صحابہ کے بارے میں. یہ نہیں کہ ہمارے گاؤں کے مسلمان اس کو اچھا سمجھے، چلو ہم بھی کنڈے کرتے ہیں، تازی بٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمارے گاؤں والے اچھا سمجھتے ہیں. فلاں ابن فلاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو یہ صحابہ، یہ مسلمان جو واقعی مسلمان ہے، یہ جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، اور یہ جس کو برا سمجھیں وہ برا ہے. کئی بدعات کی جڑ کٹ سکتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، کیا صحابہ اس کو اچھا سمجھتے تھے؟ نبی کا پیدائش کا دن منانا چاہیے نا؟ ہاں، بہت سارے لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں منانا چاہیے. کیوں؟ بچوں کا مناتے نبی کا نہیں منائیں گے؟ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا برتھ ڈے منا رہے ہیں تو نبی کا نہیں منائیں گے. یعنی ایک غلطی پر دوسری غلطی، اس کی خود دلیل کی ضرورت تھی، وہ دلیل بن گیا.
یعنی ایک آدمی جو چیز خود دلیل کی محتاج ہے اس کو دلیل بنا کے اس سے بیانہ عمل کرے. سوچیے وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کسی کو گالی دے کے گالی دیتا صحیح ہے کہ گالی دینا میرے ابا دیتے تھے تو وہ کہاں سے صحیح ہوئی؟ وہ دلیل ہوا. یعنی ایک غلطی کی اور دوسری غلطی تو ایک غلط کام خود غلط ہے وہ خود دلیل کا محتاج ہے صحیح ہونے کے اعتبار سے. آپ اس کی بنیاد پر ایک دوسرا اور ایک کام کر لیں اور اس کو دلیل بنائیں یہ اور بھی بری بات ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. کیا یہ صحابہ کی مشابہت ہے؟ کیا صحابہ اس کو اچھا سمجھتے تھے؟ اگر ہے تو ہم کو منانا چاہیے دھوم دھام سے سارا مال لوٹا دیں اس میں بھی لیکن ثابت تو 30 سال گزر جائیں. حدیث میں خود ہے کہ 30 سال تک نبوی منہج پر خلافت رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال ان کا دور ہے. اور صحابی نے گن کے بتایا ترمذی کی روایت اور ابن ابی عاصم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. 30 سال گزر گئے کسی صحابی کو یہ اچھا لگا کسی ایک صحابی نے تو منایا ہو گھر میں ہی کوئی کیک کاٹا ہو. آج کل اللہ نے فرمایا یوٹیوب پہ یہاں وہاں سے کلپ کسی نے بھیجی ہے کیک کاٹا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کیک کاٹ کے پیدائش کا دن منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور وہ نبی کے لیے استعمال کیا جائے. وہ ایسی جیسے کوئی آدمی میوزک بجا کے قرآن پڑھے. یہ غلط چیز دین کے ساتھ آدمی جوڑ دے. کیا صحابہ اسی لیے بعض سلف نے بعض علماء نے کہا کہ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ اگر یہ چیز اچھی ہوتی ہم سے پہلے صحابہ اس کو کرتے. انہوں نے دین کے لیے اپنے سینوں کو پیش کیا, انہوں نے اپنے مالوں کو پیش کیا, اپنی جانوں کو پیش کیا, سب کچھ انہوں نے لٹایا دین کے لیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کا حق ادا کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. انہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کی, سر سے پاؤں تک اپنے وجود کو تیروں سے چھلی ہونے کے لیے پیش کیا اور اپنے مالوں کو لٹا کے اپنے گھروں کو اور جیبوں کو خالی کیا. وہ لوگ تھے کرنے والے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا, نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. آج یہ کہا جائے کہ جو نبی کی پیدائش کا دن جشن نہیں منائے وہ واقعی اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں, نبی کا محب نہیں ہے, نبی سے محبت اس کے دل میں نہیں, عاشق رسول نہیں. یعنی سرے سے اس کے دل کی محبت کا انکار کر دیا جائے کہ صرف اس لیے کہ وہ یہ عمل نہیں کرتا ہے. تو صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے جن کو 30 سالوں میں خلافت کے دور میں یہ سوچ ہی نہیں ہے, نہ اس کے بعد 100 سالوں تک سوچی. صحابی کہہ رہے ہیں فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے. تو کیا یہ بھلی چیز صحابہ سے رہ گئی؟ قبر پر عذاب دینا, اب اس کے لیے حدیث پیش کی جائے. جب عذاب دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے تو قبر میں اس کو اگر بھڑکانے کے لیے آئے گا تو بھاگے گا, اچھی بات ہے. اذان میں دیکھو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کو اللہ رسول قبر میں پوچھا جائے گا تیرا رب کون, تیرا دین کون سا, تیرا نبی کون, یاد دلا رہے نا. اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے فائدہ ہوتا ہے. اب ان دلیلوں کی بنیاد پر ایک چیز کو صحیح ثابت کیا جائے, عمومات سے استدلال کر کے کسی خصوصی مسئلے کو ثابت نہیں کر سکتے. ایک آدمی مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیں. امام صاحب مغرب شروع کیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ, شروع کہ کیا ہو میرے صاحب پیچھے سے سب کھکارنا کھانسنا شروع کریں گے, پوری مسجد سبحان اللہ اللہ اکبر, نہ جانے کیا کیا کہیں گے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ امام صاحب درود پڑھنا شروع کر دیے, پھر اس کے بعد فاتحہ سورۃ الفاتحہ. لوگ کہیں گے یہ نہیں ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ کہیں گے درود کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی,
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یہ کیا کرو گے، اس کو مٹا دو گے قرآن سے؟ کہ وہ سب صحیح ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے درود کہاں ہے؟ نماز میں، وہ تو التحیات میں ہے۔ کہ یہ ایک عام دلیل پیش کر کے آپ کے خصوصی مسئلے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ایسی کئی بدعتیں ہیں۔ صحابہ کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے، دکھائی دیتا کیا اس زمانے میں موتیں نہیں ہوتی تھیں؟ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی قبر پر اذان دی؟ نہیں۔ صحابہ نے دی؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگے نہ مانگے، کیا صحابہ میں سے کوئی آگے مانگتا تھا؟ نہیں۔ اولیاء اللہ کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل۔ ان سے مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ صحابہ مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مانگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی درگاہ بنی، تو درگاہ کی دلیل نہیں، ایک صحابی کی درگاہ تھی۔ جب ہم صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں، اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، کئی بدعات کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو باطل عقائد سے بچ کر عقائد کو صحیح کرنا ہے، تب بھی صحابہ ضروری ہے۔ بہت سے مسائل میں قرآن کی آیتیں حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، دونوں احتمالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی مطلب کوئی نکال سکتا ہے، ویسا بھی نکال سکتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب صحابہ کی طرف رجوع کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ بدعات کے سلسلے میں قرآن کی حدیث کی باتوں کو لے کے کوئی آدمی کوئی بھی بدعت نکال دے، روکنا مشکل ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ ثابت کرتا ہے۔ اب ایسی صورت میں جب صحابہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں، صحابہ سے وہ چیز نہیں ملتی ہے تو رد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کا تعامل دیکھنا بدعات کے رد کے لیے بھی ضروری ہے، اور باطل عقائد کے سے بچنے کے لیے اور ان کے رد کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں، یعنی صحابہ کیوں ضروری، سلف کا منہج کیوں ضروری، یہ وہ دلیلیں ہیں، یہ وہ اصل بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے صحابہ کی طرف یا سلف کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ پہل سبقت لے جانے والے انصار، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ یہاں اللہ نے ایک بات کہی والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے بہترین طور پر احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ کا کیا مطلب؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھے سے کرنا، ظاہراً و باطناً، بہترین طور پر کمال درجے میں انہوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، تو وعدہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نمبر 1، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ ہے۔ لیجیے صحابہ کی پیروی کرنے کی بات کہی جا رہی، وہ بھی دونوں طبقوں کے نام لے کر، مہاجرین اور انصار، اور یہ کہا جا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والا اللہ ان سے راضی ہوگا۔ ایک اللہ کی رضا، 2 اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تو اللہ راضی بھی ہوگا ان سے اور ان کے لیے جنت بھی۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا انجام اور اس کا مأویٰ جنت ہو، وہ جنت میں پہنچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی شروعات جس قدم سے کرے وہ صحابہ کے پیچھے ہونا چاہیے، وہ سلف کے نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ منزل وہی ہو جو صحابہ کی تھی، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ راستہ بھی وہی اپنائے جو صحابہ کا تھا۔
اس لیے کہ اور کوئی راستہ جنت کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے فہم سلف سے آزاد ہونا یہ ہلاکت کا سبب ہے، اختلاف اور بربادی اور ہلاکت اور قتال اور غارت گری کا سبب ہے۔ کیسے؟ ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اکیلے تھے، تنہا تھے، فجعل يحدث نفسه، آپ اپنے ہی میں کچھ بات کر رہے تھے یا غور و فکر کر رہے تھے، وارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحده۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو ابن عباس کے پاس بھیجا اس سوال کے ساتھ میں کہ یہ امت کیسے اختلاف میں پڑے گی جبکہ اس کی کتاب ایک ہے اور اس کا نبی ایک ہے اور اس کا قبلہ ایک ہے۔ کتاب ایک ہے، سب قرآن کو ماننے والے، کوئی اختلاف نہیں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، کوئی جھگڑا نہیں، سب کا قبلہ ایک ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی رخ ایک طرف ہے، تو پھر اختلاف ہوگا کہاں سے امت میں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن وقرأناه، کہا کہ اے امیر المؤمنین قرآن ہم پر نازل ہوا، یعنی ہمارے دور میں، ہمارے سلسلے میں نازل ہوا، ہمارے معاملات میں اترتا گیا۔ انما انزل علینا القرآن وقرأناه، ہم نے اس کو پڑھا، وعلمنا فیما نزل، وعلمنا فیما نزل، ہم نے جانا کہ قرآن اترا تو کی کون سی آیت کس بارے میں ہے، ہم کو معلوم ہے۔ وعلمنا فیما نزل وانه يكون بعدنا اقوام يقرؤون القرآن، لیکن ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن ولا يعرفون فيما نزل، ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آیتیں کس بارے میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیت کس معاملے میں ہے، کون سی آیت کس مسئلے پر فٹ کرنا چاہیے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، پھر اس میں ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی۔ جب انسان کے پاس واقعی علم نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ گمان پر عمل کرنا، رائے پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، تو جب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سی آیت کس بارے میں ہے، اپنی رائے سے وہ عمل کرنا شروع کریں گے اور اپنی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، ہر طبقے کی، ہر قوم کی، ہر گروہ کی اس میں اپنی ایک رائے ہوگی۔ اور فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، جب ہر قوم کی ایک رائے ہوگی، الگ الگ رائیں ہو جائیں گی اور ان میں اختلاف ہوگا، اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب اختلاف چھڑ جائے گا تو پھر جھگڑا بھی چھڑے گا، آپس میں قتال بھی شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہاں بتلانا کیا چاہ رہے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور دیکھیے عمر میں بہت کم تھے، حضرت عمر کے مقابلے میں عمر میں بہت کم تھے، اور کسی بھی مسئلے کو پوچھنا ہوتا تو بعض اوقات سال رکتے تھے، ایک مسئلے کے پوچھنے کے لیے 1 سال تک انتظار کیا ہے حضرت عمر سے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑوں کی مجلس میں ان کو بھی بلاتے، چھوٹے تھے لیکن علم میں بڑے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے فہم کے لیے حضرت عمر نے سب سے پوچھا کہ سب کو بتانے کے لیے دیکھو یہ بچہ کتنا سمجھدار ہے، یہ نوجوان کتنا جانکار ہے، کہا تم بتاؤ، اب دونوں نے جو بتایا کہا میں بھی یہی جانتا ہوں۔ کہ صورت میں نبی کے وفات کی خبر دی جا رہی ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھ بھیجا کہ بتاؤ یہ کیسے ہوگا کہ امت کا اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، لیکن اختلاف کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے قرآن جو نازل ہوا ہمارے درمیان آیا، اب قرآن کے نزول کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعد میں آنے والے وہ اس کا پس منظر، شان نزول اور ان آیات کی عملی تطبیق کہاں کی جائے وہ نہیں جانیں گے، مجرد قرآن کے الفاظ دیں گے اور کچھ بھی مطلب اس کا لینا شروع کر دیں گے۔ اس میں اب ایک آدمی تو ہے نہیں، کوئی ایک عقل ہے، مجموعی عقل کوئی ہے نہیں،
ہر ایک کی اپنی اپنی عقل ہے. اب ہر ایک اپنی عقل سے مطلب لینے لگے گا, کئی مطلب نکلیں گے, کئی مطلب نکلیں گے, آپس میں اختلاف ہوگا, میرا مطلب صحیح کہ تیرا مطلب صحیح, جو میں سمجھا صحیح کہ تو سمجھا صحیح, اور ہر ایک کے اوپر فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے. جب جھگڑے شروع ہو جائے گا تو پھر مار پیٹ تک نوبت آئے گی, قتل و غارت تک نوبت آئے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جھگڑے کی شروعات فہم کے اختلاف سے ہوئی ہے, اور فہم کا اختلاف آیا صحابہ کے فہم کو چھوڑنے کی وجہ سے, اس لیے کہ سمجھے وہ ہیں, اگر ہم ان کا فہم لیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس روایت کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے, روایت نمبر 2086 پر ہے, کوئی چاہے تو اس کو تحقیق کر سکتا ہے. تو اس روایت سے بھی بات معلوم ہوئی کہ سلف کا فہم قرآن کے فہم کے لیے ضروری ہے. صحابہ کی پیروی نہ کرنا نہ صرف دنیا کی گمراہی کا سبب ہے بلکہ جہنم میں پہنچنے کا یقینی ذریعہ ہے. صحابہ کی پیروی نہیں کرنا جہنم میں جانے کا یقینی ذریعہ ہے. یہ معمولی معاملہ نہیں, بس ہم کو قرآن اس کا صحابہ نہیں چھوڑ دو. اچھا, یہ اتنی سادہ چیز نہیں ہے کہ کوئی نوافل میں سے مستحبات میں سے ہو, کیا نہیں کیا, یہ مسواک کرنے کی طرح نہیں ہے. اگر یہ ترک کرتا ہے صحابہ کے منہج کو تو صرف یہ نہیں کہ ثواب سے محروم ہوگا بلکہ یہ آدمی گمراہی میں پڑے گا, اور گمراہی میں پڑے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے ہٹ کے چلے, یشاقق الرسول, شاق کا رسول کا مطلب ہوتا ہے رسول ایک جانب یہ ایک جانب, یہ رسول سے ہٹ کے دوسری جانب اختیار کرے, یا جس کو ہم کہیں گے رسول کی مخالفت کرے, رسول سے اختلاف کرے. شق ہو, ایک شق ادھر ایک ادھر, دو ٹکڑے, یہ ادھر ہو گیا رسول ادھر, رسول کی دوسری جانب اختیار کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. یہاں مؤمنین کون ہیں؟ آیت نازل ہوئی, وہاں مومنین تھے, وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. اس آیت میں اللہ جو راستہ چاہے چنے آدمی, مؤمنین کا راستہ نہیں چاہیے نا, کون سا راستہ چاہیے؟ جہاں مڑا موڑ دیں گے اس کو, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور جہنم میں پہنچا دیں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے چلے. یہاں مؤمنین آیت جب نازل ہوئی تو کون تھے؟ صحابہ تھے. کہ صحابہ کا راستہ چھوڑ دیتے. علماء نے کہا کہ رسول کی مخالفت ہی کیا کم گناہ ہے. ایک آدمی رسول کی مخالفت کرے جہنم میں جانے کے لیے اتنا سبب بھی کافی ہے, لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑی کہ مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے چلے گئے. معلوم ہوا کہ یہ بھی اتنا ہی ویسا ہی جرم ہے کہ رسول کی مخالفت کے ساتھ جوڑا جا سکے. یہ بھی اتنی ہی بڑی بری بات ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے چلے, دنیا میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ گمراہی اس کے لیے مزین ہو جائے گی, وہ اپنی برائی کو اچھا سمجھنے لگے گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جہاں مڑا اس کو وہی موڑ دیں گے, گمراہی آسان ہو جائے گی. اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور جہنم میں پہنچا دیں گے, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کے تحت مفسرین نے اور اہل علم نے ایک حدیث نقل کی ہے جو اس کی تفسیر کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفترق امتی وتفترق امتی علی 73 ملۃ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور آپ نے فرمایا کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے, الا ملۃ واحدہ,
سوائے ایک ملت یا سوائے ایک جماعت یا سوائے ایک فرقے کے. قالوا ومن هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آیت میں آپ دیکھیں گے رسول کی مخالفت کی اور صحابہ کا راستہ چھوڑا، مومنین کا راستہ چھوڑا. حدیث بھی بتا رہی ہے کہ سب 73 سب اس میں سے 72 سب جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اس کے بالعکس یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نبی اور صحابہ کے راستے پر ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہوں گے. تو آیت میں اللہ نے نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑا، مؤمنین کو جوڑا، اور اس کی تفسیر میں مؤمنین سے مراد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ یہاں پر خود صحابہ کو جوڑا. ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ. بعض کہتے ہیں یہ کیا فرقے بندی، یہ کیا سلفی، یہ بھی تو فرقہ ہوا. اہل حدیث یہ فرقہ ہوا. یہ فرقے بازی بند کرو. وقال اننی من المسلمین، اللہ نے کیا نام رکھا ہمارا؟ مسلم. تو یہ اہل حدیث کیا ہے؟ وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم رکھا ہے. صرف مسلم رکھا ہے اور بھی رکھا ہے کچھ؟ یہاں صرف تو نہیں ہے نا، عباد اللہ بھی ہے، مؤمنون بھی ہے، مسلمون بھی ہے، مہاجرین بھی ہے، انصار بھی ہے. صرف یہاں نہیں ہے، ایک نام ہے. لیکن مسلم بطور منہج نام ہے یا بطور دین ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جب بطور دین ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم مسلم ہیں. تو جو بھی اہل حدیث، جو بھی سلفی کہیں بھی فارم بھرتا ہے، وہاں جب ریلیجن آتا ہے دین تو کیا لکھتا ہے؟ سلفی، اہل حدیث اور نیچے انڈر لائن. وہاں بطور دین سلفی اور اہل حدیث نہیں لکھتا ہے. دین تو اسلام ہی ہے. بطور دین ہم مسلم ہیں، ہم انکار تھوڑی نہ کرتے اس کا. لیکن دین میں اتنے سارے فرقے ہیں تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب بعض لوگوں کے فرقہ بنانا غلط ہے، ہاں، اور یہ 73 کیا ہوں گے؟ فرقے ہوں گے نا. ان میں سے 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ فرقے. اور وہ ایک بچہ وہ کیا ہے؟ جب 73 فرقے تھے 72 کی ہوگی چھٹی، بچہ ایک تو وہ کیا ہے؟ مسلم. وہ بھی تو امت کے اندر، باقی کو غیر مسلم بولو گے آپ. علماء نے بات واضح کی ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے اگر کافر نہیں ہیں تو واپس نکالے جائیں گے، کیونکہ آدمی ہر مومن جہنم سے نکالا جائے گا. تو وہ بھی تو مسلم تھے. لیکن یہ ایک کیا ہے؟ میں مجرد فرقے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں گئے ہوا. دیکھیے ایسا آپ نے کہا 73 فرقے ہوں گے، فرقے بنانے اگر فرقے 73 ہوں گے تو صرف فرقہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں گئے تو 73واں بھی جانا چاہیے نا، کیونکہ یہ بھی تو ایک فرقہ ہے. 72 میں سے ایک فرقہ، 73 میں سے ایک فرقہ ہی ہے. 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو فرقہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں ہے. اور یہ بچا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ اسی پر ہوگا، اسی لیے بچے گا. لہذا آج ہم یہ کہتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقے مت بنو، جو بھی ٹھیک ہے بھائی، اختلاف دین میں مت کرو، گمراہیاں پیدا مت کرو. لیکن آج ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم سب فرقوں کو ختم کر کے نیوٹرل فرقہ بنائیں. آج مصیبت یہ ہے کہ جو لوگ فرقے بازی کو ختم کرو کہتے ہیں، یہ خود ایک نیوٹرل فرقہ بنانا چاہتے ہیں، بے نام فرقہ. ہم کوئی فرقے میں نہیں فرقہ. مصیبت یہ ہے کہ ہم کون سا فرقہ ہیں تو کسی فرقے میں نہیں. تو یہ 74واں فرقہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ حدیث کی بتا رہی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے؟ 73. اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو جب فرقہ بول دیا سب فرقے ہوں گے تو ایک بھی کیا ہوا؟ فرقہ. تو مجرد فرقہ ہونا برا نہیں ہے،
لیکن غیر نبوی فرقہ ہونا، صحابہ سے ہٹ کے فرقہ ہونا، اس منہج کو چھوڑ کے فرقہ ہونا غلط ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ آج یہ کیا جائے ہم کسی فرقے میں نہیں، ہم ایک نیا فرقہ ہے، نہیں، ہم یہ کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنے فرقے امت میں آج ہیں ان میں وہ فرقہ کون سا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر ہے، اس کے ساتھ ہم ہو جائیں۔ حل یہ ہے، ورنہ ہر آدمی اس طرح سے ایک نیوٹرل فرقہ بنائے گا جو کسی فرقے کا جز نہیں ہے بلکہ خود ایک بڑا فرقہ ہے۔ اللہ سب کی بات فرمائے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بتایا گیا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور آیت اور حدیث دونوں مل کے بعد زیادہ واضح ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ کب تک رک رہے ہیں؟ 5 منٹ باقی ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے صبح تک بھی بیٹھیں گے، شام تک بیٹھیں، ختم نہیں ہوگا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو نبی نہ بنائیں۔ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان قرآن اور سنت کو اپنی عقل سے سمجھ لے کہ مجھ کو سمجھا، اب میں اسی پہ عمل کر رہا ہوں، کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ اس سے کہا جائے کہ بھائی سلف کا یہ فہم نہیں ہے، بولے مجھ کو سمجھا بس ہو گیا۔ دیکھو قرآن میں نے عربی سیکھی ہے، فلاں کتابیں میں نے پڑھی، مجھ کو عربی آتی ہے، اور مجھ کو کسی عالم کی بھی ضرورت نہیں پکڑنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، بس میں نے اس کو سمجھا۔ اپنی عقل سے اگر ہم دین کو سمجھنا شروع کریں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ تم سے چھین لے۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ یوں ہی علم کو چھین نہیں لے گا بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، بڑا بنائیں گے اور ان سے فتوے پوچھیں گے، اور وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے کہ اس میں ہر آدمی کے پاس ایک موبائل ہے اور اس میں واٹس ایپ ہے اور اس میں اپنی ایک رائے ہے، اس کا اپنا ایک گروپ ہے اور اس میں وہ اپنی ساری صلاحیتیں علمی بتا رہا ہے۔ اس کو کسی عالم کی ضرورت نہیں، اس کو سلف کے فہم کی ضرورت نہیں، اس کے پاس اپلیکیشنز ہیں جس میں وہ سرچ کرتا ہے، گوگل ہوا تو بہت اچھا، ساری چیزیں جو بھی پہلی سرچ آ جاتی ہے اس کو لے کے چلتا ہے۔ فہم کس کا لے رہا ہے؟ سلف کا فہم نہیں ہے، جو سمجھ میں آیا اس پر چلتا ہے۔ یہ وہ دور ہے اور یہ بہت خطرے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں نوجوان خاص طور سے آج گمراہی کی طرف بہت جاتے ہیں، دینی گمراہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے نام پہ گمراہی بہت خطرناک ہے۔ دین کے نام، ایک آدمی واقعی شراب پی رہا ہے، اس کو خود اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ میں پاپی ہوں، اور کسی نہ کسی دن جب اس کو واقعی احساس ہوتا ہے تو وہ اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو گمراہی دین کے نام پر آتی ہے، جس کو آدمی دین سمجھ کے کرتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں گمراہی پر ہوں، ایسا آدمی رکتا نہیں ہے۔ لہذا بعض اوقات شیطان یہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر دین کا جذبہ ہوتا ہے ان کو دینی گمراہی میں ڈالتا ہے، اور جن کے اندر شہوتیں غالب ہوتی ہیں ان کو دنیوی اور مادی اور شہوت والے کھانے پینے اور زنا کاری اور ناچ گانے اور ساری طرح کی برائی میں ڈالتا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک دینی گمراہی ہے کہ ایک آدمی ایسی چیز کو دین سمجھ لے جو دین نہیں ہے، اپنے طور پر قرآن سے وہ عقیدہ نکالے جو قرآن میں نہیں ہے، وہ عمل قرآن حدیث سے نکالے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کو دکھائی دے رہا ہے۔ آپ بتائیے، اب وہ اس کو دین سمجھ کے عمل کر رہا ہے اور دلیل پہ مل گئی اس کو، کہاں سے؟ قرآن سے۔ اب وہ کیسے چھوڑے گا اس کو؟
اور لوگ اس کو اگر ڈانٹیں گے پیٹیں گے تو وہ یہ الٹا ہے سمجھے گا کہ مجھ کو دنیا کے اندر میری صفائی ہو رہی ہے، اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ، اور بھی وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ تو ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے صرف متن نہیں بلکہ فہم کے بارے میں بھی سمجھداری والا طریقہ اختیار کرے، اور فہم کس کا؟ فہم کس کا؟ سلف کا۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کی جائے، لیکن اس میں یہاں وہاں کا اس کا باپ دادا کا فہم، سماج کا فہم، میرا اپنا فہم یا کمپیوٹر کا فہم نہیں، بلکہ فہم کس کا؟ سلف کا۔ سلف سے مراد کون ہے؟ بنیادی طور پر صحابہ، اور پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین۔ ہاں ان میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں ترجیح ہم اس کے قول کو دیتے ہیں جس کا قول کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ یہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر پیش کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو پیش کرو۔ تو پھر جس کی طرف سے فیصلہ آ جائے، جس کے حق میں فیصلہ آئے سلف کے معاملات میں اختلاف کی صورت میں، ہم اس کو لیتے ہیں۔ لیکن جس پر سلف مجموعی طور پر چل رہے ہیں، جو ان کا اپنا فہم ہے، جس میں ان میں اختلاف نہیں ہے، ہم اس سے ہٹ کے کہیں چلتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سلف کے منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رائے پر اور اپنی عقل کے راستے پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور صراط مستقیم پر چلتے رہنے اور اسی پر خاتمہ ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔